اور فتنے مختلف صورتوں میں ہمیں گرد و پیش میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فتنوں کا ادراک کریں اور ان سے بچنے کے اسباب اختیار کریں۔ یہ دو ہی نکتے ہیں جن کو ہم نے اپنی اس گفتگو میں اور آپ سب احباب نے اپنی اس مجلس میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ فتنوں کا ادراک ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے اسباب اختیار کر لیے جائیں۔ جسے فتنوں کا ادراک نہیں ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کو سلامت نہیں رکھ سکتا، اور میرے اور آپ کے ایمان و عمل کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فتنوں سے دور بھاگتے تھے، سب سے زیادہ فتنوں کا ادراک رکھتے تھے اور فتنوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو یہ دعا سکھائی۔ کچھ دعائیں ہیں، بلکہ سبھی دعائیں ایسی ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کونین نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سب لوگ کرتے ہیں اس کا اہتمام؟ بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ تشہد میں یہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا لازم ہے، اگرچہ یہ راجح موقف نہیں ہے۔ دعائیں اللہ کے رسول سکھاتے تھے، لیکن اس دعا کا کیا کہنا ہے جو عرش والا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر تاکید کرتا ہے، یا محمد قل اذا صلیت، جب آپ نماز پڑھا کریں تو یہ دعا کیا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب کسی کو نہیں یاد؟ وحب المساکین۔ یہ تو سیدھے الفاظ ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے کا سوال کرتا ہوں، برائی سے رکنے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے فرمائے اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں جب تو فتنے پیدا کر دے تو مجھے اس زمین پر باقی نہیں رہنا، میری روح کو قبض کر کے اپنے پاس فتنوں سے بچا کر لے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں میں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ آپ جانتے تھے فتنوں کی ہلاکت بہت زیادہ ہے، اور جب فتنے پیدا ہو جائیں ایمان کی سلامتی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا فتنوں کا زمانہ تمہیں ملے تو کونوا احلاس بیوتکم۔ حلس زمین پہ جس ٹاٹ کو ڈالا جاتا ہے اسے حلس کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جب فتنے پیدا ہو جائیں تو اپنے گھروں کی زمین پہ بچھے ہوئے ٹاٹ کی طرح ہو جانا، گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا، باہر جا کر فتنوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے،
کھڑا ہے وہ چلنے والے سے، چلنے والا ہے بھاگنے والے. وَمَن يُشْرِفْ لَهَا يَسْتَشْرِفُ، جو فتنوں کی طرف جائے گا فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے کر ہلاک کر دیں گے. ان السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند شخص وہ ہے، حضور نے فرمایا، جس کو فتنوں سے بچا لیا گیا. تو آج اگر ہم نے فتنوں کا ادراک نہیں کیا پھر بھی ہم مشکل اور خطرے میں، اور ادراک ہو گیا ان سے بچنے کا سبب اختیار نہیں کیا پھر بھی ہم فتنے میں اور خطرے میں. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ پہلے میں کچھ فتنوں کا ذکر کرتا ہوں، پھر جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے اس فتنے سے بچنے کا ہمارے پاس راستہ کیا ہے. ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ قرار دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھول کر بیان کر دیا اولاد کے فتنہ ہونے کا معنی کیا ہے. فرمایا اولاد مبخلہ، بخل کا سبب ہوتی ہے. اولاد کی وجہ سے انسان خرچ کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، اولاد کے لیے بچا کے رکھتا ہے. اولاد کی محبت اسے بخیل بنا دیتی ہے. اولاد فتنہ ہے، کیوں؟ مجبنہ. اولاد کی وجہ سے انسان میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ سینہ سپر ہونے کی کیفیت. صاحب اولاد عام طور پر اس کیفیت میں نہیں جاتا. اولاد محزنہ، حزن، غم، ملال، دکھ، پریشانی کا سبب بنتی ہے. اولاد بھی فتنہ ہے، خواہشات بھی فتنہ ہے، دین کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات بھی فتنہ ہیں. لیکن سب سے بڑا فتنہ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ، فتنے ہر زمانے میں موجود ہیں، اور فتنے اپنی صورتوں کو، اپنے عناوین کو، اپنے مضامین کو بدل بدل کے آتے ہیں. فتنے روپ نیا دھارتے ہیں اور نئے طریقے سے گمراہی کے طریقے لے کر آتے ہیں. سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا فتنہ، اس ماڈرن زمانے کا، جسے آج سو کالڈ ماڈرن زمانہ کہا جاتا ہے، جدید زمانہ، جس میں انسان صرف پروگریس چاہتا ہے، ترقی. مسلمان ہونے کا ترقی کے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، آخرت کے لیے جی رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آئیڈیالوجی کو مانتا ہوں، لیکن پروگریس اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، ترقی. یہ ماڈرن معاشرہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے وہ ہے دنیا کی طلب اور دنیا کی محبت کا فتنہ. انسانی تاریخ میں کبھی انسان دنیا کے پیچھے اتنا دیوانہ نہیں ہوا جتنا آج کا انسان نظر آتا ہے. کبھی انسان نے اپنا سب کچھ دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے لٹا دینے، دنیا کے لیے کھپا دینے، دنیا کے لیے لگا دینے، صحت بھی لگا دے، وقت بھی لگا دے، صلاحیت بھی لگا دے، ساری زندگی لگا دے، اپنا مال بھی لگا دے دنیا کے لیے. انسانی تاریخ میں کبھی انسان نے ایسا نہیں کیا جیسا آج ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے آج اس زمانے میں سب سے زیادہ دنیا کی حقیقت کا تعین کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرا فتنہ ساتھ مل کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے کچھ بنیادی سوالات تھے وہ آج اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. مثلا یہ سوال بہت اہم تھا اور بڑا فطری تھا اور بہت ضروری سوال تھا. یہ میرے سامنے ایک چیز پڑی ہوئی ہے.
اس کو دیکھ کر بھی میرے دل میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اپنے بارے میں بھی یہی سوال، آپ کے بارے میں بھی یہ سوال، انسان کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، اور جس لیے آیا ہے وہ کام اسے کرنا کیسے ہے، اور یہ کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ 5 سوالات انسان کے بنیادی سوال تھے۔ یہ سارے سوال آج ہمیں مفقود نظر آتے ہیں۔ لوگوں کا سوال یہ ہے میرا فیوچر کیسے بہتر ہوگا، ڈگری میرے پاس کون سی ہونی چاہیے، مال، دولت، اسباب، وسائل زندگی اور ان کے حصول کی جد و جہد، اس کے لیے پلاننگ، منصوبہ بندی، اس کے لیے اسباب کو بروئے کار لانا، یہ ساری چیزیں میرا اور آپ کا مطمع نظر ہے، ہماری اولادوں کا مطمع نظر ہے، ہماری زندگی کی ساری پلاننگ اور منصوبہ اور مینجمنٹ ان چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہمارے جو بنیادی سوالات تھے اور ان سوالوں کا جواب اللہ نے اپنی کتاب میں 9 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، وہ سوال آج نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ 9 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے ہونے والے ایک واقعے کو بس ایک سٹوری بتانا چاہتے، بس ایک قصہ ہے، بس سن لو اور نکل جاؤ؟ آدم علیہ السلام کا قصہ میرا اور آپ کا قصہ ہے، ہر انسان کی کہانی ہے، وہ ہر انسان کے بارے میں اس کے بنیادی سوالات کا جواب اللہ نے آدم کی تخلیق کے قصے میں بیان کیا ہے۔ یہ مقصود ہے قصہ تخلیق آدم کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا۔ صاف لفظوں میں اللہ نے بتایا تم کون ہو۔ اب میں ظاہر ہے کہ میں تو آگے چلنا چاہتا ہوں اس کی تفصیلات، لیکن میں گزارش کروں گا کہ پڑھیں، کھولیں قرآن مجید، سورہ بقرہ میں اور اگلی سورتوں میں بھی موجود ہے۔ قصہ تخلیق آدم کو پڑھیں، آپ کو جواب ملے گا انسان کون ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، اس میں اپنی مقدس مخلوق روح کو پھونکا ہے، اس کو اپنے خاص علم کے ساتھ فضیلت دی ہے، اس کو مسجود ملائک بنایا ہے، اس کا مستقر جنت کو بنایا ہے، پھر اس کا امتحان لیا ہے اور اس امتحان کے نتیجے میں اسے دنیا میں ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہے انسان، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ کون ہے انسان یہ بھی، اور کہاں سے آیا ہے یہ بھی، کس لیے آیا ہے یہ بھی بتایا۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے جناب آپ کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے جواب کیا دیں گے؟ دکان کرتا ہوں، سٹڈیز کرتا ہوں، فلاں ڈگری لے رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ہوں وہ فلاں ہوں۔ کوئی شخص یہ جواب نہیں دے گا آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے ہونے کا اولین کام شب و روز کے 24 گھنٹوں میں جو ڈیوٹی اللہ نے مجھے اور آپ کو اسائن کر کے بھیجا ہے، وہ ڈیوٹی اللہ کی بندگی۔ کسی کمپنی میں آپ جائیں، ملازمت اختیار کریں، وہ آپ کو JDs لکھ کے دیتے ہیں، آپ کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 8 10 یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اور آپ جائیں وہ کام کریں نہیں بیٹھے رہیں، پھر اگلے دن جائیں کام کریں نہیں بیٹھے رہیں، کمپنی کیا کرے گی آپ کے ساتھ؟ اٹھا کے آپ کو باہر پھینکے گی۔ آپ کے یہاں ہونے کا جواز نہیں ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ میرے اور آپ کے اس دنیا میں رہنے کا جواز اسی صورت میں ہے۔ وہ ڈیوٹی، وہ فریضہ، وہ کام جو اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے، اسے میں سمجھوں گا اور کرنے کے لیے سب سے پہلے تیار رہوں گا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا و مرشد جناب محمد الرسول اللہ رات کی تاریکی میں سو کر جب اٹھتے تھے، بستر پہ آنکھ کھولتے تھے، مومنوں کی ماں کہتی ہیں مسواک کرنے سے بھی پہلے
سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع کر دیتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور آگے چلتے چلتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ گویا آنکھ کھلتے ہی اس بات کا اعادہ اور اس بات کی تذکیر کیا کرتے تھے، میں پیدا اس لیے ہوا ہوں، اور جب بندہ سو جاتا ہے مردے کی طرح ہوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اپنے بستر پہ جاتے ہو جس طرح مردے کی روح اللہ کھینچ لیتے ہیں، ایسے ہی سونے والے کی روح کو بھی اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ اسی لیے اٹھ کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، تو نے مار دیا تھا مجھے پھر زندہ کیا۔ تو زندہ ہوتے ہی رسول اللہ اعادہ کرتے تھے، زندہ ہوا اس لیے ہوں، اللہ کی کائنات میں حکیمانہ غور و فکر کروں گا اور اللہ کی بندگی میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اس دور کا یہ فتنہ ہے بدترین، جو انسان کے بنیادی سوالات تھے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ، میں نام نہیں لوں گا تاکہ پروجیکشن نہ ہو کسی تعلیمی دنیا کے تعلیمی اداروں کی، لیکن میں ویسے پوچھتا ہوں، آپ محاسبہ کریں، سوچیں گرد و پیش میں، دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے جوان، کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں، کتنے بھائی ان 5 سوالوں پہ دن رات غور کرتے ہیں۔ فتنہ ہے، غور کس پر ہے؟ دنیا پہ۔ دنیا کو اسٹیبلش کرنا ہے، دنیا کو مسخر کرنا ہے، دنیا کو سنوارنا ہے، سیٹلمنٹ کرنی ہے، بہترین بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح سمجھو، ایک بڑے سمندر میں اپنی انگلی کو داخل کرو، باہر نکالو، جو انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، جو سمندر میں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ہے یہ اللہ کی آخرت ہے۔ سوچتے ہیں یہ مثال کیا ہے؟ اس مثال میں ڈوب جاؤ، جو انگلی کو لگا ہے یہ ساری دنیا اور اس کے خزانے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اللہ کی آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پانی بہت تھوڑا ہے، وہ پانی بہت زیادہ ہے، ایسے یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، اللہ کی آخرت بہت بڑی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اللہ کی جنتوں کی لمبائی تمہارے ورطۂ حیرت میں نہیں آ سکتی۔ اور چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے۔ لمبائی سمجھنے سے قاصر ہو، اللہ کہتے ہیں بس اتنا سمجھ لو، جنت کی چوڑائی سارے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟ یہ اللہ کی آخرت ہے، دنیا بہت تھوڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ تو بتلائیے جنت میں جانے والا سب سے ادنا شخص کون سا ہوگا؟ سب سے ادنا کون ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے جواب دیا، موسیٰ سب سے ادنا آدمی ہے نا، جب وہ میری جنت میں آئے گا میں اسے کہوں گا سوچ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہی کو سوچ۔ کس بادشاہ کا اس کو تذکرہ یاد نہیں ہوگا؟ سکندر اعظم کا نام بھی اس نے سنا ہے، مصر کے فرعونوں کا نام بھی سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچ لے گا، اللہ سوچ لیا ہے، اللہ کہ اتنی بادشاہی تجھے جنت میں دے دوں، راضی ہو جائے گا؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں اللہ؟ اللہ کہیں گے اچھا اگر اس سے 2 گنا بادشاہی دے دوں، اچھا 3 گنا دے دوں۔ موسیٰ دیکھ کہہ رہے اللہ
4 گنا دے دوں، اور سب سے ادنا جنتی موسیٰ وہ جنتی ہے جسے میں دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی بادشاہی سے 10 گنا بڑی بادشاہی اپنی جنتوں میں عطا کروں گا۔ اچھا جب یہ بات سنی نا، حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ اتنی بڑی بات، اچھا ویسے تو چلو سوال یہیں تک کرنا ہوگا، کہا اللہ اگر یہ ادنا جنتی ہے پھر یہ بھی بتا دے کہ اعلیٰ کیا ہوگا، ادنا کا یہ حال ہے تو اعلیٰ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، موسیٰ، یہ ایک حدیث ہے جو ہمارے ہاں آپ نے بھی سنی ہوگی، اس کو جنت کے بارے میں بالعموم بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسی کانٹیکسٹ اس سیاق میں آئی ہے، وہ آپ کو آج سمجھ آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو میرے مقربین اور خاص ہیں ان کی جنت وہ جنت ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وَغَرَسْتُ كِرَامَتَهُمْ، اور میں نے ان کی عزتوں کو وہاں پہ گاڑ دیا ہے، ان کی عزت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور ان کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے وہ جنت بنائی ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کا تذکرہ کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پہ اس کا خیال نہیں گزرا۔ یہ عام جنت نہیں ہے، یہ اللہ کی چھپائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی خاص جنت ہے جو اللہ نے اپنے مقربین کو عطا فرمائی۔ کوئی مقابلہ ہے دنیا کا آخرت سے؟ دنیا طلبی کا فتنہ آج کا سب سے بدترین فتنہ ہے، لوگ دیوانے ہو گئے دنیا کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، دولت ہے اور پیسہ ہے۔ لل فقر اخشى علیکم، فرمایا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم بھوکے مر جاؤ گے، لیکن مجھے خوف ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، تم پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے جیسے یہود و نصارہ پہ کھلے تھے۔ اللہ، پھر جیسے انہوں نے دنیا کے لیے مقابلے کیے تم بھی مقابلہ کرنے لگو گے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، پھر یہ دنیا جس طرح اس نے یہود و نصارہ کو ہلاک کیا یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ بدترین فتنہ اس زمانے کا دنیا کی خواہشات اور دنیا کی حیثیت کا صحیح تعین نہ کرنے کا فتنہ۔ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث بھی سمجھ لیں، سنی ہو آپ نے پہلے بھی ہوگی، لیکن اس کی جو صحیح تشریح ہے، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں رہو ایسے جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ آگے او، اب یہ جو او ہے یہ عطف کے طور پہ بھی آتا ہے اور اضراب کے لیے بھی آتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہاں عطف نہیں ہے، لوگوں نے اس کو عطف بنا لیا اور کہنے لگے دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہو جاؤ، یا تو ایسے ہو جاؤ یا پھر عابر السبیل، راستہ عبور کرنے والے مسافر کی طرح ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے اس حدیث کا معنی۔ اضراب، دنیا میں اجنبی کی طرح ہو جاؤ نہیں، بلکہ ایسے ہو جاؤ جیسے راستہ عبور کرنے والا مسافر ہوتا ہے، کیونکہ اجنبی تھوڑا بہت انتظام پھر بھی کرتا ہے، اس کا دل تو پیچھے لگا ہوتا ہے اپنے دیش میں، لیکن پردیس میں تھوڑا بہت رہنے کا انتظام کرتا ہے۔ نہیں، حضور کی تسلی نہیں ہوئی تو ایسے بھی نہیں ہونا، ایسے ہونا ہے دنیا میں عابر السبیل، جیسے راستے پہ چلنے والا مسافر ہے، کسی اجنبی منزل پہ بھی نہیں ٹھہرا، بس راستے میں چل رہا ہے۔ یہ تو راستے سے کوئی محبت کرتا ہی نہیں ہے، اس کی ساری توجہ آخرت پہ اپنی منزل پہ لگی ہوتی ہے۔ ایسے ہو جاؤ، یہ ہے دنیا کے ساتھ وہ ڈیلنگ جو اللہ میری اور آپ کی کرنا چاہتے ہیں۔ انگلی
کو لگا پانی یہ دنیا ہے، سمندر میں پڑا ہوا پانی آخرت ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہو گیا یہ بہت تھوڑا ہے وہ بہت بڑا ہے، یہ بہت تھوڑی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے یہ پانی ابھی خشک ہو جائے گا، سمندر کا پانی تو سال ہا سال گزر گئے خشک نہیں ہوا۔ معنی یہ ہے دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی۔ اچھا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں خواہشات کا منصوبہ تیار کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میری امت کی جو اوسط عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال ہیں۔ یہ ہے جو جی لے، اور جو نہ جیے اللہ چاہے 50 میں لے جائیں، 40 میں لے جائیں، 30 میں لے جائیں، 20 میں لے جائیں، پر اوسط عمر فرمایا 60 سے 70 سال ہے۔ اچھا جو آدمی 60 سال جیتا رہا، نفسیات کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کا تیسرا حصہ سو کے گزارتا ہے، گویا مردہ گزارتا ہے۔ سویا ہوا تو انسان سویا ہی ہوتا ہے، نہ کچھ کسی کو نفع پہنچاتا ہے، نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، سویا ہوا مردہ ہے۔ 60 میں سے 20 سال تو آپ کے سوئے ہوئے گزر گئے، پیچھے رہ گئے 40 سال۔ 40 سال میں سے 8-10 سال کا عرصہ تو وہ ہے جو آپ نے ماں باپ کے رحم و کرم پہ گزارنا ہے۔ اس میں آپ کو اپنے کپڑوں کا نہیں پتا، قضاء حاجت کا نہیں پتا، کھانے پینے کا نہیں پتا، والدین نے جو کہا جیسے کہا ویسے کرتے رہے، بالکل بے شعوری کی عمر ہے۔ پھر 8-10 سال آپ کے وہ ہیں جو آپ جوانی کے قریب ہوتے ہیں اور ذرا شعور کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ پیچھے آ جا کر ایک آدمی کے پاس 20 سال بچتے ہیں، یا چلیں آپ بہت کہہ لیں نہیں یہ بڑا شارپ مائنڈڈ تھا اور بہت جلدی اس نے چیزوں کو سمجھ لیا اور منصوبہ تیار کر لیا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا۔ 25 سال، میں کہتا ہوں اور بڑھائیں 30 سال۔ ہماری زندگی کا کل خلاصہ 30 سال ہے۔ 30 سال دنیا کے 90% لوگ وہ ہیں جو صرف خواب بنانے اور کچھ نہ کچھ پورا کرنے میں اپنے 30 سال کھپا کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ 30 سال میکسیمم، کھینچ لیں، آپ کیلکولیشن کر لیں، دن رات سارے ملا ملو کے نکالیں، 25 سے 30 سال وہ جو پوری مکمل عمر پاتا ہے یہ اس کی دنیا ہے۔ 30 سالوں میں کیا ملا اسے؟ اس نے چاہا گاڑیاں اتنی مل گئیں، بنگلے اتنے مل گئے، بینک بیلنس اتنا مل گیا، نہیں، شہرت اتنی، ناموری اتنی، سٹیٹس اتنا، سوسائٹی میں مقام اتنا نہیں ملا۔ اچھا جس کو مل گیا، جس کو 100% مل گیا، میں پوچھتا ہوں اس نے زیادہ سے زیادہ 30 سال ہی انجوائے کرنا ہے نا زندگی کو۔ 30 سال انجوائے کرنے کے بعد اس نے جانا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، آخرت میں جانا، اللہ کے پاس پہنچنا۔ دنیا کی حیثیت کا یہ تعین کیے بغیر میرے دوست اور عزیزوں، زندگی گزارنا یہ جانور کی زندگی ہے، ایمان والے کی زندگی نہیں ہے۔ بدترین فتنہ اس دور کا یہ بات میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس فتنے سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج یہ مغالطہ پیدا ہو گیا ہے کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل کافی ہے۔ یہ میں بات آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، اتمام حجت ہو جائے۔ پہلی امتوں کے لیے نجات کی 2 شرطیں تھیں، اس امت کے لیے تیسری شرط بڑھائی گئی ہے،
اور اگر وہ تیسری شرط پوری نہیں کی، ایمان بھی بیکار ہو جائے گا، عمل صالح بھی بیکار ہو جائے گا۔ پہلی شرط تو وہی ہے ایمان، پہلی امتوں کے لیے بھی یہی تھی۔ دوسری شرط ہے عمل صالح، پہلی امتوں کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ تیسری شرط اس امت کا امتیاز ہے، پہلوں کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے سورہ عصر میں اس کو قسم کھا کے بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ یہ تواصی بالحق یہ تیسری شرط ہے۔ اور آپ دیکھیں سورہ عصر میں اللہ نے اس کو 2 بار دہرایا ہے، اور سورہ عصر میں اس مسئلے کا خلاصہ کر دیا۔ امام شافعی اس لیے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سارا قرآن نہ بھی نازل کرتے، اکیلی سورہ عصر نازل کر دیتے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اللہ نے والعصر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، اور زمانے کو عصر ویسے نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ عصر یعصر عربی زبان میں نچوڑنا، اور عصیر ابھی جدید عربی میں بھی پھل سے نکلے ہوئے جوس کو کہتے ہیں عصیر۔ زمانے کو عصر کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس طرح پھل کو نچوڑ دیں اور اس کا رس نکل آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس رس کو واپس پھل میں نہیں ڈال سکتی۔ بالکل ایسے ہی زمانے کا جو لمحہ، زندگی کا جو وقت گزر گیا، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں اسے واپس نہیں لا سکتے۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، نکلے گا کیسے؟ 3 شرطیں، ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق۔ اچھا، قرآن نے کبھی اس کو تواصی کہا ہے، کبھی اس کو الاصلاح کہا ہے، شعیب علیہ السلام کے قصے میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ کہیں اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا ہے، کہیں اس کو تدعون الى الخیر، دعوت الى الخیر کہا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تیسری شرط ایمان اور عمل صالح کے بعد نجات کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ دین میرا اور آپ کا مسئلہ بن جائے۔ فتنہ کیا ہے اس میں؟ آج دین کو سیکشنائز کیا، جیسے ہم نے باقی علوم کو کیا، یہ جی مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل ہوتا ہے، وکیل اپنا کام کرے نا جی، ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، مشین بنانے کے لیے انجینئر ہوتا ہے، اچھا مینجمنٹ سائنسز کے لیے مینیجر ہوتا ہے، اور اسی طرح دعوت اللہ کے لیے مولوی ہوتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ اللہ نے سورہ میں یہ تو نہیں کہا تھا ان العلماء لفی خسر، علماء خسارے میں نکلنے کے لیے تواصی بالحق کریں، تو پھر اکیلے علماء کو کرنا چاہیے۔ جو انسان خسارے سے نکلنا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، کسی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، اس کو تواصی بالحق کرنا ہوگا، اسے دین کو اپنا مسئلہ بنانا ہوگا۔ دعوت اللہ کو میں ایسے بیان کرتا ہوں گویا دین کو اپنا مسئلہ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم دین میں تھرڈ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ تھرڈ پارٹی، مسواک میں لے کے آیا ہوں، میری مسواک ہے، میری پروڈکٹ ہے جی، ایسی اچھی ہے، یہ ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ سامعین ہیں، سن لیں، اچھی لگے ٹھیک ہے، نہ اچھی لگے تو کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی۔ یہ بھی ہے ایک اور، یہ ہے تھرڈ پارٹی۔ ہم دین کے مسئلے میں تھرڈ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے بیان کیا دین اللہ اس کے رسول کا ہے، اور ان کا کام ہے بیان کرنا، قاری صاحب کا کام ہے سمجھانا، سمجھا دیا ٹھیک ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ مت سمجھے مولوی کے دعوت دینے سے یہ میرا فرض ادا ہو گیا، نہیں ہوا۔ دین کو اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے، معاشرے سے فتنوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری دعوت میں جمود یہی ہے، بریک ایون یہی ہے کہ ہم میں سے چند لوگوں نے کہا جی دعوت کا کام بس انہوں نے کرنا ہے،
عام آدمی کہہ رہا میرا کیا کام ہے، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے آتا ہے نہیں آتا میرا کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے میرا مسئلہ نہیں، حلال کیا کھاتا ہے حرام کھاتا ہے میرا مسئلہ تو نہیں، محمد الرسول اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے یا نہیں میرا مسئلہ نہیں۔ زبان سے نہیں کہتے، زبان حال سے کہتے ہیں۔ مجھے اپنی تجارت کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، اپنی دنیا کی فکر ہے۔ سوچیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی فکر ہے، میں علماء کی نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اور سنیں یہ حدیث تاکہ یہ سورہ عصر میں جو بیان ہوا ہے اور نکھر کے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا، چہرے بگڑیں گے، زمین کا سینہ شق ہوگا، زندہ بستیاں اس میں دفن ہوں گی، پتھروں کی بارشیں ہوں گی۔ صحابہ تڑپ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کہاں ہوں گے، روزے دار کہاں ہوں گے، حج کرنے والے کہاں ہوں گے، صدقہ دینے والے کہاں ہوں گے؟ پوچھا افنہلک وفینا الصالحون، حضور ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے اندر صالحین نمازی روزے دار موجود ہوں گے؟ سوچیں کیا جواب دیا حضور نے، فرمایا نعم، ہاں صالحین ہلاک۔ کیوں؟ صالحین ایمان لائے، عمل صالح کیا، تیسری شرط کو پورا نہیں کیا۔ فرمائے اس لیے اذا ظہر الخبث، جب معاشرے میں گندگی، گناہ، اللہ سے بغاوت یہ بڑھ جائے گی، نیکی کا چرچا کم ہو جائے گا، لوگ اللہ کے دین کی بات کرنے سے شرمندہ ہو جائیں گے، پھر یہ ہوگا کہ اللہ صالحین کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ایمان و عمل نہیں بچائے گا ہمیں اگر تواصی بالحق نہیں کیا۔ صاف لفظوں میں بیان ہے، شریعت کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کو صالح نہیں، اللہ کو مصلح چاہیے، جو صالح بھی ہو اور لوگوں کی اصلاح بھی کرے۔ اللہ کو ہر انسان مصلح چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں نا، اللہ کے رسول نے ایک بندے کو مسلمان کیا، وہ جا رہے 4 بندوں کو لے کے آ رہے ہیں، وہ 8 بندوں کو اور لے کے آ رہے ہیں، وہ 8، یعنی حضور کے صحابہ میں یہ تصور نہیں تھا وہ آئیں مسلمان اور پھر غائب ہو جائیں، چل بھائی اپنا نماز روزہ کیا باقی پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تصور تھا صحابہ کے ہاں دین کا۔ وہاں تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ جاتے ہیں دعوت اللہ کے لیے، اسد بن زرارہ سے کہتے ہیں کس کو دعوت دی جائے، کس کو دین کا پیغام پہنچائے؟ میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں ہم نے کتنے لوگوں سے ملاقات کی کہ اللہ سے ان کی دوستی کروانی ہے۔ ہم تاجر لڑے ہوئے ہوں، بھاگ بھاگ کے ڈیلیگیشن وفد جا رہے ہیں، اور جی ملاقات کراؤ، جماعت کے فلاں صاحب سے ناراض ہو گئے، ملاقاتیں کراؤ، دوستیاں کراؤ۔ اللہ روٹھ گئے، اللہ ناراض ہے، لوگ غافل ہیں، اللہ سے دور ہیں۔ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کی دوستی اللہ سے کروائی ہے، کتنوں کو اللہ سے جوڑا ہے؟ دین یہ نہیں ہوتا کہ ہم مولوی کا انتظار کریں۔ الانسان سب خسارے میں ہے، نکلنا چاہتے ہو تواصی بالحق۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر تو انہوں نے کہا جی یہ قبیلے کے سردار ہیں سعد رضی اللہ، ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنی دیر کی مجلس ہوئی ہوگی، 5-10 دن نہیں لگے، ایک دن تھوڑی دیر کے لیے مصعب بن عمیر بیٹھے، حضرت سعد پہ محنت کی، ان کو دین سکھایا، اللہ کا تعارف کروایا، سمجھایا۔ اللہ نے سعد کی دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اسلام میں آ گئے۔ یہاں سے سعد اٹھے، اپنے قبیلے میں پہنچے، جا کر منادی کو کہا بتا دو قبیلے کا کوئی مرد اور عورت مجھ سے تعلق نہیں رکھے گا، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو حضور کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ چراغ مصعب نے جلایا، سعد نے کیا کیا؟ مورخین نے لکھا اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سعد کا سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ
ایک شخص ان میں وہ تھا جو اس دن نہیں داخل، کہنے لگا نہیں، ضد بھی آ جاتی ہے نا، حسدا من عند انفسہم، اور نہیں جی میں نہیں مان نکال، سردار دے کہتے مسلمان نہیں ہوا۔ 2-4 سال گزرے، غزوہ احد، صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں، کفار نے کفار کے لشکر میں جانا ہے، اس قبیلے کا وہ ایک شخص جو مسلمان نہیں ہوا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف آ رہا ہے، ہم نے کہا ادھر کیا لینے آ رہے، ادھر جاؤ، کہنے لگا نہیں جو مسئلہ قبیلے والوں کو 4 سال پہلے سمجھ آیا تھا مجھے آج سمجھ آیا ہے، مجھے بھی داخل کرو۔ صحابہ نے کہا آ جاؤ، جہاد کا قافلہ نکلا ہوا ہے، یہ صحابی شامل ہو گئے۔ مارکا حق و باطل کا ہوتا ہے، اللہ جہاں اوروں کو شہادتوں کے مناصب دیتے ہیں، اس شخص کو بھی اللہ نے شہید کا منصب عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، آپ نے فرمایا دیکھو اس کے بختوں کو، اس کی قسمتوں کو دیکھو کیا ہے، مسلمان ہوا، نماز کا وقت نہیں آیا تھا، ایک نماز نہیں پڑھی، رمضان نہیں آیا، روزہ نہیں رکھا، ایک سجدہ نہیں کیا، یہاں سے ایمان قبول کیا، وہاں جہاد میں گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، عمل اس نے تھوڑا سا کیا، اللہ سے اجر بہت بڑا لے گیا۔ سعد رضی اللہ، مصعب بن عمیر کی دعوت پہ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں حضور نے فرمایا تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش اللہ کی رحمت کی وجہ سے حرکت میں آ گیا۔ منافقوں نے میت کو اٹھایا، کہنے لگے میت کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا احمقو تمہیں کیا پتا ہے، سعد کی میت کو اٹھانے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہیں، سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ دعوت کہاں تک اثر لے کے دعوت کی تو برکات ہوتی ہیں، دعوت کے ثمرات ہوتے ہیں، آج ثمرات نہیں ہیں، لوگ بگاڑ میں، اللہ سے غافل، مسجدیں ویران، بازار بارونق، حضور نے فرمایا بازاروں میں شیطان اکبر اپنے خیمے لگاتا ہے، شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ بازار ہوتے ہیں، بازار بارونق ہیں، مالز بارونق ہیں، اللہ کی مسجدیں۔ سبب کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں دور حاضر کے ہر بڑے چھوٹے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے تواصی بالحق شروع کر۔ دین کے مسئلے میں تھرڈ پارٹی نہ بنے، نکل جائیں، فرسٹ پارٹی، دین میرا مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی دوسرا شخص دین کی بات نہیں کرتا نہ کرے، میں رسول اللہ کی دین کا علم لے کر کھڑا ہوں، یہ ہے میرا دین کے ساتھ تعلق، یہ ہر مسلمان سے اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تواصی بالحق دعوت اللہ کا نبوی منہاج، اور ناراض نہیں ہونا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، کانفرنسز، جلسے، جلوس یہ دعوت کا کوئی آخری ذریعہ ہو سکتے ہیں، دعوت کا نبوی منہاج ہے فرد سے فرد کو دعوت۔ ابا جی اولاد کو نہیں، بیٹا ناراض ہو جائے گا جی، اور کزن کو نہیں دعوت دینی، اور جناب یہ تو میرا کلائنٹ ہے، اس سے تو میں سودا لیتا ہوں دیتا ہوں، سودا لیا دیا جاتا ہے، یہاں میں دعوت شروع کر دوں، مولوی صاحب آپ کیا باتیں کرتے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دے، وہ جان لے اللہ کو تو ناراض کر ہی دیا ہے، اللہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، بالآخر لوگوں کو بھی راضی کر دیتے ہیں، اللہ والے تو بنے۔ سو اس فتنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تواصی بالحق، خیر کے کام کو لے کر اٹھے، نبوی منہاج پہ دعوت دے، ہر شخص دعوت دے، اللہ اکبر۔ دوسرا کام کیا ہے کرنے کا؟ اپنی مسجد کو اہمیت دے، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، یہ صرف ایک چلن سے نہیں میں کہہ رہا مسجد کو اہمیت دے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے جب میری امت کے مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، یتبع بها شعف الجبال، اور حال یہ ہو جائے گا کہ ان بکریوں کو لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے گا۔
اگر آج کوئی جگہ محفوظ ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں بس. اور ہمیں کس نے یہ سبق دیا؟ نماز پڑھو بھاگو مسجد سے. اول تو نماز میں نہیں آتی دنیا، وہ تواصی بالحق سے آئیں گے. میں کہتا ہوں کیوں ایسا ہے، میں دوبارہ پہلے نقطے پہ آگے ہوں مثال دے کے. کیوں ایسا ہے؟ مسجد بنے ہوئے، یہ مسجد کی نہیں میں بات کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں. مسجد بنے ہوئے 50 سال ہو گئے لیکن نمازی جناب 100 ہی ہیں. 10 سال سے 100 نمازی چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ نمازی ہیں جو ایمان اور عمل پہ کھڑے ہیں اور تیسری شرط کو چھوڑے ہوئے ہیں. اتنی بے برکتی نہیں ہوتی اللہ کے دین میں. یا تو اللہ کے دین میں شہادتیں ملتی ہیں، قربانی آتی ہے، یا اللہ کا دین غالب آ جاتا ہے. تیسری کوئی آپشن نہیں ہوتی اس میں. ہاں سستی، غفلت، کاہلی کی آپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دین میرا مسئلہ ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر ساری آپشنز ہیں. 50 سال سے مسجد بنی، اور بھائی آپ مسلمان ہوئے اگلے ہی دن دوسرے کو لاؤ، تیسرے کو لاؤ، چوتھے کو لاؤ. آج نماز پڑھی ہے، دوسری نماز اکیلے کیوں پڑھی؟ نہیں کیوں لے؟ کیا ہم کسی جنگل میں بستے ہیں؟ ہم تو سوشلائز کرتے ہیں جناب، سوشلائز. میں تیسرے نقطے پہ آؤں گا کہ میڈیا نے ہمارا کیا طوفان مچایا ہے. تو میڈیا کو تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں سوشلائز ہونے کے لیے. تو سر وہ ساری سوسائٹی کو لے کے آئے نا مسجد میں. کہاں ہے وہ سارا آپ کا سوشل جو ایکٹیویزم ہے، وہ کدھر ہے سارا؟ کہاں ہے آپ کا وہ عمل؟ وہاں بیٹھ کے گپ لگانے کے لیے کہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. اور اللہ سے جڑنے کی واحد جگہ اللہ کا گھر ہے. اس کو میں تیسرے نقطے میں بیان کروں. تو دوسرا یہ ہے کہ مسجد، اپنا وقت مسجد میں گزاریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے راستے میں 2 آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے. ایک وہ آنکھ ہے اللہ کے خوف سے وہ بہہ جاتی ہے، اس میں سے آنسو ٹپکتا ہے. دوسری وہ آنکھ ہے جو جاگ کر رات بھر مسلمانوں کی سرحد کا پہرا دیتی ہے. اور پہرے ڈھونڈنے والی آنکھ سے میں یہ کہتا ہوں، حضور نے فرمایا آسان پہرا ڈھونڈنا چاہتے ہو، وہ پہرا یہ ہے، مسجد میں ایک نماز پڑھتے ہو، بیٹھے رہو اور اگلی نماز کا انتظار کرتے رہو. یہ ہے نفس کا پہرا. دشمن پہ پہرا دینا آسان ہے، نفس پہ پہرا دینا مشکل ہے. یہ ہے پہرا. نفس کہتے ہیں بھاگو باہر، دکان کھولو، بھاگو باہر، وہ خواہش پوری، وہ خواہش پوری، وہ خواہش آواز لگا رہی ہے. یہ کہتا ہے نہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں. اور کیسے بیٹھتا ہے؟ حضور نے فرمایا ان للمساجد اوتادا. اور میری حضور نے فرمایا اللہ کی مسجدوں میں کچھ اوتاد ہوتے ہیں. اوتاد وتد کی جمع ہے. وتد کسے کہ یہ ہے نا لکڑی، یہ نیچے والی کو اوپر سے جوڑنے کے لیے وتد، میخ ٹھونکی گئی، کیل لگایا گئی، اس کو کیل کہتے. اللہ نے قرآن مجید میں زمین کے لیے پہاڑوں کو اوتاد کہا ہے، کیونکہ ان کو ٹھونکا، زمین جڑ گئی، کھڑی ہوگی، ٹھہر گئی. یہ میخیں اللہ اٹھا لیں گے قیامت کے دن. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. یہ حال ہو جائے گا زمین کا. فرمایا مسجدوں کے کچھ لوگ نمازی اوتاد ہیں. ہائے ہائے، رسول اللہ اوتاد کا معنی، اوتاد تو ہوتا ہے میخ ٹھونکی. کہاں؟ یہ جب مسجد میں آتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو مسجد سے نکال نہیں سکتی. اور آگے کیا کہا؟ جلساؤہم الملائکہ، فرشتے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں. اور جب یہ بیمار ہو جائیں، کوئی دوسرا شخص ان کی عیادت کے لیے جائے یا نہ جائے، اللہ کے فرشتے ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں. یہ مشکل میں پڑ جائیں، اللہ کے فرشتے ان کی مدد کو اترتے ہیں. یہ گم ہو جائیں، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج مسجدوں میں داخل ہونے، مسجدوں کی صفوں کو بھرنے، مسجدوں میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے. ویسے تو ہم نے بہت اوصاف بیان کیے، رسالت مآب آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کبھی کسی شخص نے، ہم دیکھتے ہیں
تیسرا طوفان ابھی میں بیان کروں گا نا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ میڈیا پرسنالٹی، اچھا جی آپ دن رات میں کیا کرتے ہیں، کیا شیڈیول ہے آپ کا، سبحان اللہ، وہ اس کا شیڈیول نہیں، اس کے پیچھے جو میڈیا کا شیطان ہے اس کی محبت اس پر مجھے قائل کرتی ہے میں اس میڈیا پرسنالٹی کا شیڈیول پوچھوں، اور شیڈیول پوچھنا ہے محمد الرسول اللہ کا پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شیڈیول تھا، علماء سے پوچھیں 24 گھنٹے میرے پیغمبر کیسے گزارتے تھے، کتنے نوجوانوں کی یہ آس ہے جیسے حضور کے 24 گھنٹے ہوتے تھے اللہ میں بھی ویسے گزاروں۔ رسول اللہ کی زندگی میں مسجد مسجد اور مسجد تھی، آج تو حد ہو گئی ہے، بعض ہمارے ساتھی ہیں وہ 2 کام کرتے ہیں، مثلا مسجد میں امامت، نماز کی امامت بھی کرواتے ہیں، ساتھ اسکول میں ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، انہیں پوچھیں جناب کیا کرتے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں جی، اچھا، اور بھی باتیں گپ شپ لگی، بڑی دیر بعد پتہ چلا اچھا مسجد میں امامت بھی ہے، تو جناب اس کو پہلے کیوں نہیں ذکر کیا، او جی لوگ کہتے ہیں ابھی کو کارندہ کام ہے، کائنات کا امام جناب محمد الرسول اللہ 5 وقت کی نماز کے امام تھے، اور صحابہ کیا کہتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آتے طلوع آفتاب تک مسجد سے نہیں نکلتے تھے، عصر کی نماز کے لیے آتے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، عصر کی نماز کے لیے آتے مغرب تک مسجد سے نہیں نکلتے تھے، رسول اللہ فیصلے مسجد میں کرتے، رسول اللہ نکاح مسجد میں کرتے، رسول اللہ تعلیم مسجد میں دیتے، رسول اللہ صحابہ سے مشورے مسجد میں کرتے، اللہ اکبر۔ ہمارا کیا حال ہے، فتنوں سے بچنا ہے مسجدوں سے جڑ جاؤ، چھوڑ دو جو دلوں میں محبت مسجد سے حضور نے فرمایا یہ ایمان جو نا، ایمان اس کا محل دل ہے، تو پتہ نہیں چلتا کون آدمی صاحب ایمان ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف لوگوں کا ظاہر میں اسلام دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کون صاحب ایمان، لیکن حضور نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے، مسجد سے جا رہا ہے، مسجد اس کا اوڑھنا بچھونا بیٹھنا اٹھنا بنی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر کے گواہی دے دو یہ اللہ کا مومن بندہ ہے، اور وہ حدیث بھی آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ، حضور نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے نکلتا ہے، کہاں جا رہے ہو، مسجد میں، کس لیے، نماز کے لیے، اللہ وضو گھر سے بنایا ہے اس لیے کہ نیتوں کی صفائی بڑی ہے، میں کہتا ہوں پہلے چلیں حدیث سن لیں پھر میں آپ کو اس کی تھوڑی تشریح، فرمایا جو گھر سے وضو کر کے نکلے نماز کے لیے مسجد میں آئے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں لکھو 1 روپیہ خرچ نہیں کیا اس نے، احرام نہیں باندھا، سفر نہیں کیا، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کہتے ہیں لکھو اتنا ہی ثواب جتنا احرام باندھ کر حج پہ جانے والے کا ثواب لکھتے ہو، کیوں، اس لیے کہ اس نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی سیدھا گھر سے نکل کر مسجد میں جانے کی نیت کر لی، درمیان میں بازار کو، خواہشات کو، دیگر چیزوں کو بائی پاس کر دیا، وضو کیا، نیت بنائی، اب یہ سیدھا مسجد میں جانا چاہتا ہے، اللہ اتنا خوش ہے، گھر میں ہے، فتنوں سے بچا ہوا، وہاں سے سیدھا میرے گھر میں آنا چاہتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اللہ کہتے ہیں لکھو یہ میرا حاجی بن کے آ رہا ہے، اس کے اندر جوہر یہ ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ضمانت اللہ لے لیتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہیں گے رزق اللہ کے ذمے، جو ہی آنکھ بند ہوگی جنت کے دروازے کھول کے داخلہ اللہ کے ذمے۔ ایک شخص وہ ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا وہ شخص ہے گھر سے نکلا، کہاں جا رہے ہو، مسجد میں جا رہا ہوں، تیسرا وہ ہے گھر سے نکلا، کہاں جا رہے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ۔ سو فتنوں سے بچنے کے لیے میرے دوستو اور عزیزوں، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی مسجدوں سے جڑ جائیں۔ تیسری چیز کیا ہے، اس وقت کا بدترین فتنہ جس کو چھوڑے بغیر اس عالمی فتنے سے بچنا ممکن نہیں، وہ فتنہ ہے میڈیا کا فتنہ۔ اس نے آج
ہمارے ایمان کو زوال کے پاتال میں اتار دیا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں ایک جامعہ چلاتا ہوں جس میں 700 بچہ پڑھتا ہے. 700 فیملیز کا میں جائزہ لیتا ہوں، 700 بچوں کا جائزہ لیتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ آپ کے پاس تجربہ بھی ہوگا اور آپ کا جائزہ بھی ہوگا. میڈیا کے فتنے نے آج ہمارے ایمان کو زوال میں گرا دیا. لوگ کہتے ہیں جی میڈیا کا مقابلہ مغرب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نا میڈیا کو استعمال کرنا ہے. سبحان اللہ. پہلی تو بات ہے مغرب کا مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے آپ نے؟ میڈیا کے استعمال کرنے میں کہ وہ زیادہ کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں؟ نہیں. کس چیز میں کرنا ہے؟ کس چیز میں؟ ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی کافر سے. بھئی کافر کی دوڑ اور ہے، میری دوڑ اور ہے. کافر کی دوڑ اس دنیا کو بنانے میں ہے، میری دوڑ اللہ کی آخرت تک جانے میں ہے ایمان کے ساتھ. کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہہ رہے مقابلہ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی اور تصویر کا کلچر. میں بات بتا دیتا ہوں، ماننا نہ ماننا اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے. 14 صدیوں میں تصویر کا مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا، اور یہ اصول کی کتابوں میں اصولی مسئلہ ہے. جو مسئلہ سلف صالحین کے دور میں اختلافی نہ ہو، 300 سال کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے بعد اس میں اختلاف پیدا ہوا ہو، اس اختلاف کو معتبر نہیں سمجھا جاتا. 100 بار کرو اختلاف، وہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے کیونکہ سلف صالحین نے اختلاف نہیں کیا. اجماعی مسئلہ ہے وہ. اور تصویر کے مسئلے پر تو 300 سال چھوڑیں، 400 چھوڑیں، 500 چھوڑیں، 1000 چھوڑیں، 1400 سال اتفاق کہ تصویر حرام ہے. دور حاضر میں اس کو اختلافی بنائیں تو یہ اعتبار نہیں ہے. صحابہ نے مسئلے کو بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصور. شدید ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو. یعنی احادیث ایسی ہیں کہ انسان رونگٹے کھڑے ہو جائیں. حضور نے فرمایا جہنم کی، یہ بالکل صحیح روایت، جہنم کی آگ میں سے ایک آگ کی گردن بلند ہوگی، زبان لمبی نکلے گی، کان بھی ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں. اللہ کیا کہے گی؟ فرمایا وہ کہے گی وکلت بثلاثہ، 3 لوگوں پر مجھے اللہ نے خاص طور پہ مسلط کیا ہے. ایک شخص وہ ہے المصور، جو کہ تصویر بنایا کرتا تھا. آج کتنی تصویریں بن رہی ہیں؟ ایک سوال سادہ سا میں کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویر کیا تھی؟ ایک پینٹر، ایک مصور بیچارہ بیٹھتا تھا، 2 4 5 ہفتے اس کو کم از کم لگتے ہوں گے. بھئی وسائل نہیں تھے نا تصویر بنانے کے. کاغذ لیا، قلم لیا، محنت کی، 2 4 ہفتے لگے، ایک تصویر بنی. کتنی؟ ایک. کتنے گھروں میں گئی؟ ایک تصویر ایک ہی گھر میں جائے گی نا، 10 میں تو نہیں جائے گی. فساد آیا 2 گھروں میں، مصور کا فساد، اور جو مصور سے تصویر اپنے گھر میں لے کر گیا بس اس کا فساد. 2 گھروں میں فساد آیا. حضور نے فرمایا بدترین عذاب تصویر والوں کو ہوگا. حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، اللہ کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. جب 2 گھروں میں فساد تھا. آج تصویر بنتی ہے نینو سیکنڈز میں، سیکنڈ نہیں، نینو سیکنڈز میں. 1 سیکنڈ میں 100 تصویریں. اور کتنے گھروں میں جاتی ہیں؟ لمحوں میں، ہزاروں گھروں میں. اس کی شناعت، اس کی برائی بڑھ گئی، موسیقی بے حیائی بڑھ گئی، طوفان بدتمیزی بڑھ گیا، مسلمانوں کے اخلاق برباد ہو گئے، ہندو کے اخلاق آ گئے، انگریز کے اخلاق آ گئے میڈیا کے ذریعے. ہم نے کہا جی یوٹیوب اور فیس بک، اور دل غافل ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے. یاد رکھیں، میں عرض کر رہا ہوں 2 باتیں ذکر کر رہا ہوں تصویر کے بارے میں.
دنیا میں خیر و شر کا جو مارکا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے، توحید اور شرک کا مارکا۔ خیر سے مراد توحید ہے اور شر سے مراد شرک ہے۔ باقی ساری عبادات اور دین توحید کی تفصیل ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور جو شرک ہے وہ شر سے مراد شرک ہے، اور باقی ساری جو اللہ نے حرام کی یہ چیزیں وہ شرک کی تفصیل ہیں۔ اچھا، خیر و شر کا سارا مارکا دو چیزوں میں ہے، توحید میں اور شرک میں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، انسان اس دنیا میں آیا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 1000 سال تک اس دنیا میں کوئی شرک کرنے والا موجود نہیں تھا۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہما، بھئی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد شرک کیسے کرتی؟ 100 سال اہل توحید کے شرک نہیں آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، پہلا شرک انسانی تاریخ میں آیا قوم نوح میں، اور ابن عباس فرماتے ہیں اس شرک کا سبب تصویر تھی۔ تصویر، انسانی تاریخ کا بگاڑ تصویر سے ہوا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں میں جو بگاڑ آیا اس کا سبب بھی تصویر تھی۔ انسانی تاریخ میں بگاڑ تصویر سے، یہود و نصارہ کی تاریخ میں بگاڑ تصویر سے، اور آج میری اور آپ کی امت کا عالم تصویر سے کیا ہے؟ تصویر کا کلچر ہے، سیلفیز، تصویر، جیبوں میں تصویر، پاکٹس میں تصویر، گھروں میں تصویر اور بیگز میں تصویر، اور کہاں نہیں ہے تصویر؟ رسول اللہ کا فتویٰ سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی تفہیم سامنے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے میڈیا سے بچیں، چھوڑیں یہ فیس بک، یوٹیوب اور فلاں تماشے، ڈیوائسز کے فتنے سے نکل آئیں، اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں، مسجد سے جڑ جائیں۔ علم سیکھنے کا واحد ذریعہ ہے مسجد میں آئیں اور مسجد کے قاری صاحب مولوی صاحب سے علم سیکھیں، بس اللہ، باقی سب فتنہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز اب میں عرض کر رہا ہوں فتنوں سے بچنے کے لیے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی حکیمانہ اور متدبرانہ تلاوت۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت پہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، یہ اس پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہر آدمی کے لیے نصیحت نہیں بنتا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اللہ کہتے ہیں جو قرآن سنے اور دل کی توجہ سے سنے، پھر قرآن اس کے دل کو تبدیلی میں لے کر آتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے بس ایک سوئچ آف کر دیتا ہے، جو کوئی آدمی تلاوت شروع کرتا ہے نا، اس کے دل کا سوئچ آف کر دیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس کی توجہ قرآن کے معانی پہ نہ جائے، بس اتنا کام کرتا ہے، کوئی بات ضرورت نہیں رکھے۔ شیطان کو اس سے زیادہ کرنے کی حاجت نہیں، وہ کہتا ہے پڑھتے جاؤ، کوئی بات نہیں، تلاوت کرتے جاؤ، لیکن حکیمانہ تلاوت نہ کرنا، تدبر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بدل جائے گا۔ حضور نے فرمایا شیطان جاثم علی قلبہ، جسم کیا ہوتا ہے؟ فرش پہ، زمین پہ کوئی چیز چپک جائے، یہ ہوتا ہے جسم۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا پہلی قوموں پہ جب عذاب آئے نا، ان کے مردہ لاشیں زمینوں سے چپکے رہ گئے، جاسمین۔ وہی لفظ اللہ کے رسول نے بولا، جاسم علی قلبہ، شیطان انسان کے دل سے چپکا ہوتا ہے۔ جب یہ اللہ کے ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، شیطان دور دفع ہو جاتا ہے، جب یہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے بس دل غافل رہے، باقی زبان سے پڑھتے رہو۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے میں سارا قرآن پڑھ جاؤں، 30 پارے 114 سورتیں پڑھ جاؤں بغیر تدبر کے، بغیر غور و فکر کے، اس سے بہتر ہے میں ایک آیت پڑھ لوں لیکن تدبر کے ساتھ پڑھ لوں۔ بھئی دل کے لیے نصیحت تو ہو جائے۔ تو قرآن مجید کی حکیمانہ تلاوت، یہ چوتھی بات میں نے عرض کی ہے، حکیمانہ تلاوت۔
قرآن مجید کی حکیمانہ تلاوت، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. جو حکیمانہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس کو میں 3 فارمولے دے رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں. چوتھا بھی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. حکیمانہ تلاوت کریں، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو بطور نصیحت پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد نصیحت ہے. اچھا، تدبر بھی راستہ ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تدبر راستہ ہے، غور و فکر راستہ ہے، تذکر نصیحت. نصیحت جو ہے یہ منزل اور مقصود ہے. یہ جو ہے نا قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا، خوبصورت پڑھنا، اچھے لہجے سے پڑھنا، یہ سب راستے کی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا، یہاں تو کچھ لوگ اس راستے میں ہی دیوانے ہو گئے. انہوں نے کہا رکھ لو یہاں پہ ہاتھ اور پھلا لو اپنی رگیں، کر لو لمبے سانس اور ایسے کھینچو منظر. قرآن اس لیے اترا، یہ رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا طریقہ. قرآن تذکر کے لیے آیا ہے. انزلنا الیک مبارک لیدبروا، تدبر بھی راستہ ہے، حسن سات بھی راستہ ہے. ہم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ تاکہ قرآن سے نصیحت مل جائے. جس نے قرآن پڑھا اس کو نصیحت نہیں ملی، اس کے قرآن پڑھنا کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب اس پہ ایک حدیث آپ کو دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں. اچھا، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پیغمبر کے 4 کام ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ تلاوت آیات بھی کرتا ہے اور کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تعلیم اور چیز ہے، تلاوت اور چیز ہے، لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن میں حکیمانہ اور تدبر کے ساتھ تلاوت، یہ تو علیحدہ اللہ نے بیان کیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں ایسے بیان نہیں ہوا. قرآن میں جب اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت بالتدبر ہوتی ہے، بغیر تدبر کے نہیں ہوتی. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بلال آئے، رات کو پہلی اذان دیا کرتے تھے، معمول کے مطابق آئے، لیکن اس دن معمول اور ہو گیا، کیونکہ رابطہ میرے پیغمبر کا کہیں اور جڑا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. بلال آئے، دیکھا حضور دعا میں ہیں، انتظار کیا، پھر دعا میں انتظار، کیونکہ اجازت لیتے تھے پھر اذان دیتے تھے. تو جب آپ نے اجازت دی، کافی دیر ہو گئی، بلال نے کہا اللہ کے رسول آج تو بہت دیر ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا بلال ہاں بات ہی ایسی ہے، آج مجھ پر وہ آیات اتری ہیں، یہ ذرا غور سے حدیث سننی ہے، وہ آیات اتری ہیں، ویلن، کیا لفظ ہے؟ چلیں ساری میرا زور لگ گیا، آپ بھی بولیں کیا لفظ ہے؟ ویلن. قرآن میں 4 مرتبہ ہے ویلن للمطففین، 4 سورتوں کے نام. ویلن، ہلاکت، جہنم کا گڑھا، بربادی. کس کے لیے؟ لمن قرأہا، جس نے ان آیات کو پڑھا، ولم یتدبر فیہا، خالی پڑھ کے گزر گیا، غور و فکر نہیں کیا. پوچھا جی وہ کون سی آیات ہیں؟ فرمایا سورہ آل عمران کا پورا آخری رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو پڑھ کے گزر گیا، تدبر نہیں کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے. سو تلاوت بغیر تدبر، شیطان کھیل کروا سکتا ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے. تو حکیمانہ تلاوت پہلی بات تو یہ. دوسری بات فارمولا، قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ پڑھنے سے میری جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. تو آپ قرآن ڈوب کے پڑھیں گے. بھئی قرآن جب میرا علاج ہے تو ڈوب کے پڑھیں گے، محبت ہوگی پڑھیں گے، وہ پڑھنا مؤثر ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں قرآن جسمانی بیماری کے حوالے سے کفار کا بھی علاج کرتا ہے، اہل ایمان کا بھی علاج کرتا ہے، سب کا کرتا ہے. لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ کفار کی بیماریوں، دل کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، صرف مومنوں کی دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دل کی بیماریوں کا علاج صرف اہل ایمان کا ہوتا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اور کفار کی جسمانی بیماریوں کا بھی ہو جاتا ہے. خارجہ بن سلط کہتے ہیں اپنے چچا کے بارے میں، وہ حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے. تو
اللہ کے رسول کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، سورہ فاتحہ بھی سیکھ لی تھی، تو اب جب واپس جا رہے تھے ایک بستی سے گزر ہوا، اس بستی میں ایک آدمی کو پتہ نہیں جن چمڑے ہوئے تھے یا وہ مجنون اور پاگل اور دیوانہ تھا، اور اتنا پاگل تھا کہ بستی والوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اتنا دیوانہ اور پاگل آدمی۔ تو جب یہ گزرے انہوں نے کہا یہ کوئی سمجھدار آدمی معلوم، کہنے لگے جی علاج کر سکتے ہو تو اس بندے کا علاج کر دو۔ خارجہ بن سلط کہتے ہیں میرے چچا کو سورہ فاتحہ ہی آتی تھی، پڑھی سورہ فاتحہ دم کیا، پڑھی سورہ فاتحہ دم کیا، پڑھی سورہ فاتحہ دم کیا، کہتے ہیں اسی وقت اللہ نے اس کی دیوانگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، علاج ہو گیا اس کا۔ قرآن جسم کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، کفار کے لیے بھی اور اہل ایمان۔ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اہل ایمان کی، تو اس نیت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور تیسرا، قرآن مجید کی تلاوت کریں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، ہمارے گرد و پیش میں شیطان موجود ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے اسکالر آئے جنہوں نے نیچرزم کی بنیاد رکھی اور کہا نہیں نہیں جو دکھتا ہے نا بس وہی ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو بھی یہ شعور نہیں رہا کہ شیطان، حضور نے فرمایا خنزب نامی شیطان مسجد میں نماز میں کھڑے ہوتے ہو تمہاری صفوں میں آتا ہے، خنزب، یہ تمہیں کہیں نہیں چھوڑتے شیاطین، جہاں جاتے ہو شیطان تمہیں بہکانا چاہتے ہیں، اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے شیطان سے مقابلے کی ہمت اور توفیق اس کو ملتی ہے، اس نیت سے قرآن پڑھیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں جو ذکر سے اور قرآن سے اعراض کر لیتا ہے ہم شیطانوں کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں، پھر یہ شیطانوں کے ساتھ شیطانوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اور اللہ ہمیں میڈیا کے فتنے سے بچائے، اللہ ہمیں ہر حرام کام سے بچا، اللہ ہمیں ہر حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں مسجدوں میں رہنے، مسجدوں میں ٹکنے، مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں کی بنجر زمینوں میں ایمان کے چراغ روشن فرما دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔